بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، قرآنک ڈفرینٹ نالج کے ہمارے 5 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 6واں لیکچر ہے۔ سوال نمبر 109 سے شروع کریں گے۔ فرمان الہی ہے الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اشہر معلومات سے کیا مراد ہے؟ جواب راجح قول کے مطابق اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ اگلا سوال فرمان باری تعالی ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور زیادہ بھی۔ اس میں زیادہ سے کیا مراد ہے؟ جواب زیادہ سے مراد دیدار باری تعالی ہے، جس سے اہل جنت کو مشرف کیا جائے گا۔ سوال نمبر 111۔ فرمان الہی ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 3۔ اس آیت میں آپ کی کون سی بیوی مراد ہے؟ جواب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 112 ہے۔ فرمان الہی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جب اس آیت میں اہل قباء کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 113۔ فرمان الہی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل شجرہ طیبہ کے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ اس میں کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد مومن ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اگلا سوال ہے فرمان الہی ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے۔ اس آیت میں کلمہ خبیثہ اور شجرہ خبیثہ سے کیا مراد ہے؟ جب کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک اور شجرہ خبیثہ سے حنظل اندرائن کا درخت مراد ہے۔ سوال نمبر 115۔ فرمان الہی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس آیت میں نجدین سے کیا مراد ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر اور شر کے راستے مراد ہیں۔ سوال نمبر 116۔ فرمان الہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ اس میں فتح سے کیا مراد ہے؟ جب صحیح قول کے مطابق فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ سوال نمبر 117۔ فرمان الہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس آیت میں کوثر سے کیا مراد ہے؟ جب کوثر سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ سوال نمبر 118۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس کی ابتدا اور انتہا دونوں علم سے ہوتی ہے؟ جواب وہ آیت یہ ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ سوال نمبر 119۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح و حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو خائن کہا ہے،
فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ یہاں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جب یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوم کے ساتھ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لوط کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے نوح علیہ السلام کے بابت کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے۔ سوال نمبر 120، قرآن مجید میں کتنے قسم کے نفس کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب 3۔ نمبر 1 نفس مطمئنہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس امارہ۔ ان کی ڈیٹیل۔ نمبر 1 نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا اور آمادہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں آیا ہوا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، وہ نفس جو کوتاہی اور برائی ہو جانے پر انسان کو ملامت کرتا ہے اور طاعات کے ترک پر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ نمبر 3 نفس مطمئنہ، وہ پاکیزہ نفس جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ اسے قیامت کے دن کوئی ڈر اور خوف لاحق نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر سورہ فجر آیت نمبر 27 میں آیا ہے۔ سوال نمبر 121، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین اندھیروں میں۔ سورہ زمر آیت نمبر 6۔ اس میں 3 اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ جب ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، یعنی وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 122، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس کو چاہے سیدھے لفظوں سے پڑھا جائے یا الٹے لفظوں سے پڑھا جائے وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ جواب، وہ آیت یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربک فکبر، سورہ مزمل آیت نمبر 3۔ سوال نمبر 123، آیت سیف کیا ہے؟ جب آیت سیف یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ سوال نمبر 124، اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور قرآن مجید کی کون سی آیت اس پر دلیل ہے؟ جواب 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ نیز سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سوال نمبر 125، فرمان الہی ہے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، سورہ واقعہ آیت نمبر 46 میں حنث عظیم سے کیا مراد ہے؟ جب شعبی نے کہا
ہن سے عظیم سے جھوٹی قسم مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد اور ضحاک وغیرہ نے شرک مراد لیا ہے۔